الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم ورد في الحديث سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم مني وبعيت عنه وأحيانا يأتيني الملك فيكلمني فأعي ما يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسانوں کو دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر بنایا، پیدا کیا، اور آسمانوں پر حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو سنایا تھا، بتایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا ہم جب آپ کی تسبیح اور تقدیس پاکی بیان کر رہے ہیں
اور آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ کی تقدیر تھی، خدائی فیصلے تھے۔ حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن جنت میں رہنے کے لیے حضرت آدم کو نہیں بنایا تھا، زمین میں بھیجنے کے لیے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہے۔ تقدیری فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ طے کر چکے تھے کہ حضرت آدم کو دنیا میں آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، حضرت آدم اس درخت کے پاس چلے گئے، پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ جل شانہ نے بتایا کہ تم دنیا میں جاؤ، تمہاری نسلیں دنیا میں پنپیں گی، پھیلیں گی، اور میں تمہارے لیے رہبری، رہنمائی، راستہ، زندگی کے گزارنے کے لیے دستور، ڈائریکشنز میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اس راستے پر زندگی گزارنا۔ شیطان کو پہلے ہی سے حضرت آدم سے دشمنی تھی، حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا تو حضرت آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اس کی پوری شان، اس کا رتبہ، آسمانوں میں جو اس کا سٹیٹس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ معلم الملائکہ کا درجہ پایا ہوا تھا، یہ سب فرشتے اس سے بہت کچھ سیکھتے تھے، اور اس نے آسمانوں پر اتنی عبادت کی تھی کہ آسمان کا کوئی حصہ اس نے اپنی عبادت، اپنے سجدوں سے چھوڑا نہیں تھا۔ لیکن حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر کے دنیا میں بھیج دیا کہ فخرج انک رجیم، تمہیں دھتکار دیا جاتا ہے، تم ملعون ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو شیطان ایک طرف آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو بھٹکا کے رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو جانے کا سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کے کنارے میں بیٹھوں گا۔ اب چلتے ہوئے لوگ جب راستہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سیدھے راستے سے ان کو بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ہم رہبری، رہنمائی تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے بھیجیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ابتدائی جب انسان دنیا میں آباد ہوا تو انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ سکھائی، کاشت کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، کپڑے کیسے تیار کرنا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، زندگی کی ساری ضرورتیں سکھائی گئی تاکہ انسان زندگی گزار سکے۔ حضرت آدم اور آدم کی اولاد توحید پرست تھے، اللہ کی یکتائی کو مانتے تھے، لیکن حالات جیسے جیسے گزرے، زمانہ جیسے جیسے گزرا، تو پھر انسانوں کے درمیان شیطان نے اپنی کارستانی شروع کی۔ ابتداً اس نے نیک اور برگزیدہ، اللہ کے خاص اور پسندیدہ بندوں کو، جن سے دلی محبت ہوتی ہے، قلبی عقیدت ہوتی ہے، ان کے بارے میں آہستہ آہستہ ان کی محبت میں غلو پیدا کرنے لگا، محبت حد سے زیادہ بڑھا دی۔ پھر لوگوں کو سمجھایا
کہ بیٹھ کے ان کو یاد کرو جن کو تم چاہتے ہو، ان کا تصور کرو، ان کا خیال کرو۔ پھر چند دن کے بعد اس نے کہا کہ تصور کرنے سے پوری تصویر ذہن میں نہیں آتی ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں میں ان کی تصویر بنا کے دوں گا، تم اس تصویر کو سامنے لے کے بیٹھو اور بیٹھ کر ان کا خیال کرتے رہو، ان سے محبت کا اظہار کرتے رہو۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس نے ٹریک بدل دی، انسانوں کو توحید سے شرک پرستی کی طرف کھینچ دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 950 سال، اور آپ نے توحید کی دعوت دی، پوری قوم کو سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پوری ایک سورت قرآن پاک میں اللہ نے سورہ نوح کے نام سے اتاری ہے، جس میں حضرت نوح کی کارگزاری ہے کہ حضرت نوح کی محنت اور آپ کی جد و جہد اور کوششوں کا خلاصہ، اور اخیر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور بد دعا ہے۔ اس میں حضرت نوح نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے سب سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آدمی بہک جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، غلط راہ پہ چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، معافی مانگ لو اللہ سے۔ انہو کانا غفارا، وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف بھی کریں گے اور تمہیں دنیا کی برکتوں سے بھی نوازیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، راحتیں بھی دیں گے، چین بھی دیں گے، سب اللہ دیں گے، نوازیں گے، تم اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن بجائے قوم نے حضرت نوح کی بات سننے کے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو بلایا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، راستوں سے گزرتے ہوئے واستغشوا ثیابہم، چہروں پر کپڑے ڈال لیے کہ ہم نظر ہی نہ آئے۔ حضرت نوح ہمیں پہچان کے ہمیں دعوت نہ دیں۔ حضرت نوح پوری طاقت سے دعوت دے رہے ہیں، اور ادھر قوم کے بڑے بڑے چودھری کہتے ہیں لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 بڑے بڑے بتوں کا نام لے کے کہا، نوح کے کہنے پر کسی اور کی عبادت چھوڑ دو تو چھوڑ دو، لیکن ان 5 کی ہرگز نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جتنے تشریف لائے وہ سب کے سب نبی تھے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، شریعت لے کے آتے ہیں، احکام شریعت لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو شریعت بتائی، احکام بتائے، زندگی کا طور طریقہ بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیغمبر حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ نبی جی ہم نے آپ کی طرف ویسی ہی وحی کی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جانب ہم نے وحی بھیجی تھی، اور حضرت نوح کے بعد آنے والے رسولوں کی جانب ہم نے وحی بھیجی تھی۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت دیے ہیں۔ دین اور شریعت کی مثال لباس سے دی جاتی ہے، کپڑے سے دی جاتی ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا آج کل تو نئے پیدا نو مولود بچوں کے لیے بھی لباس وغیرہ بن جاتے ہیں، ریڈی میڈ مل جاتے ہیں، لیکن پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ پرانے دور میں بچہ جب تک ایک عمر کو نہیں پہنچتا اس کو کپڑے نہیں سلوائے جاتے تھے، چونکہ کپڑے ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ بدل جاتا، تو اس لیے پرانے زمانے میں لنگوٹ باندھ دیتے، چادر میں لپیٹ کے چھوڑ دیتے تھے۔
اسی میں گزارا ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت گویا دنیا میں پیدا ہوئی تھی تو معمولی سی لنگوٹ اور ہلکی سی چادر کافی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے انسانیت شعور کی عمر کو پہنچ گئی، سمجھ کی عمر کو پہنچ گئی، اب اس کے لیے لباس ضروری تھا۔ تو پہلا لباس اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا، وہ وحی کے راستے سے دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جیسے بچہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد اس کا ناپ بدل جاتا ہے، سلائے ہوئے کپڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تو ہر 6 مہینے سال کے بعد اس کے لیے نئے کپڑے سلانا پڑتا ہے۔ تو یہی ترتیب انسانیت کی بھی تھی کہ ہر چند سالوں کے بعد وہ جو شریعت دی جاتی تھی وہ شریعت کا ناپ چھوٹا پڑ جاتا، تو ایک نئے رسول نئی شریعت لے کے آتے۔ بنیادی احکام توحید کے، آخرت کے، رسالت کے وہی تھے، زندگی کے گزارنے کے احکام، ترتیبیں، طریقے بدلتے تھے اور وہ بتائے سمجھائے جاتے۔ اس طرح حضرت ابراہیم آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، یہ سب رسول تھے جن کے پاس اللہ جل شانہ نے شریعت کے احکام بھیجے۔ ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتے آتے انسانیت اپنی اس عمر کو پہنچ گئی جس عمر میں نشو نما مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کی نشو نما وہ جوان ہو کر 22 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو 22 سال کی عمر میں اس کے ہڈیوں کی پرورش، ہڈیوں کی نمو وہ اپنے انتہا کو تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اب جسم کی جو ساخت بن گئی یہی ساخت موت تک باقی رہے گی۔ 22 سال کی عمر میں اگر ناپ لے کر کسی درزی ٹائلر کے حوالے کر دیا جائے تو 70 سال کی عمر میں بھی جوڑا سل کے دیا جا سکتا ہے، کہ ناپ بدلتا نہیں ہے، جسم تھوڑا سا پھیلے گا، کم ہوگا، موٹا ہوگا، دبلا ہوگا، لیکن یہ جو شولڈرز ہیں، ہڈیاں ہیں، اس کے جسم کی جو ساخت ہے وہ ساخت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے انسانیت کی نشو نما مکمل ہو گئی، اس کے جسم کی ساخت مکمل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا گیا وہ دین کامل تھا۔ اب جو لباس دیا گیا اب اس لباس کے ناپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لباس موت تک، قیامت تک چلے گا۔ اب نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کا سردار بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی کسی بھی قسم کا، کسی بھی نوع کا، کسی نبی کے آنے کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ تعلیم دی ہے، وہ ضرورتیں سمجھائی بتائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی نے روک لیا اور روک کے حضرت سلمان فارسی سے بڑے طنز بھرے لہجے میں کہا، عجیب ہیں تمہارے نبی، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب پاخانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کی طرح حضرت سلمان فارسی ہچکچائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ لوگ سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید دین ہی میں کوئی کمی ہے، ہمارے ہی مذہب میں کوئی کمی ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پریشان نہیں ہوئے، حضرت سلمان فارسی نے پوری طاقت اور پوری قوت اور پورا ڈٹ کر جواب دیا،
حضرت سلمان فارسی نے فرمایا پیشاب اور پاخانے کا طریقہ انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا، اس طریقے کی رہبری پیغمبر وحی کی روشنی سے دیتے ہیں۔ وحی کی روشنی نہ ہو تو آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جی لوگ چہرے کو تو ماشاءاللہ دھو کر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے پاؤڈر اور کریمیں لگا کے چمکا رہے ہیں، چہرہ تو پہلے ہی سے پاک ہے۔ جہاں گندگی ہے وہاں صاف کرنے کی فکر نہیں ہے، گندگی کو دھونے اور دور کرنے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نبوت نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے جی، پیغمبر کی دی ہوئی روشنی نہیں ہے جی۔ آج کل عام طور سے دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن پرانے زمانے میں یہ منظر بہت ساروں نے دیکھا ہوگا کہ جی برادران وطن وہ اپنا گھر صبح صبح صاف کرتے ہیں، گھر کا اپنا حال صاف کیا، کمرے صاف کیے، گھر کے سامنے کا آنگن صاف کیا، پھر صفائی کرتے کرتے راستے پہ آ گئے، راستہ بھی جھاڑو لگایا، پانی سے دھو دیا جی، جھاڑو لگا کر پانی سے دھو کے صاف کرنے کے بعد اب وہ گوبر لیپتے ہیں جی، پھر اس کے اوپر رنگولے چھڑاتے ہیں جی۔ ہم سب یہ سوچیں پاک کرنا چاہ رہے ہیں یا ناپاک کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ سوال یہ ہے کہ پاکی ہے یا ناپاکی ہے، لیکن جی نبی کی تعلیم کی روشنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاک کرنے کے لیے ناپاک کر رہے ہیں جی۔ پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن ناپاک کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ نہیں پتا کون سی چیز پاکی لانے والی، کون سی چیز ناپاکی لانے والی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے آداب، اصول، طریقہ استنجا اور پیشاب کے کرنے کی پوری وہ تعلیمات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، سکھائے تھے، وہ ساری چیزیں جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو وحی کی تعلیم وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو علم نہیں دیا، دنیا میں آنے والا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، انسان کے علاوہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر مخلوق جانکار پیدا ہوتی ہے، وہ علم لے کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی چونٹی اتنی چھوٹی سی، اس کو زندگی کی ساری ضرورتوں کا علم ہے، وہ ایک ایک دانہ کر کے لے جا کر زمین کے اندر سٹور کرتی ہے۔ زمین کے اندر دانے سٹور کیے جاتے ہیں تو زمین میں جو نمی ہے، زمین کی نمی، زمین کے اندر جو پانی ہے، نمی ہے، وہ نمی اس دانے کو چند دنوں میں موڑ بنا دیتا ہے، وہ دانہ موڑ بن جاتا ہے، اور اگر موڑ بن جائے تو پھر چونٹی کے کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ نے چونٹی کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ دانہ لے جا کر ایز اٹ از، جیسے دانہ اٹھایا ویسے لے جا کے سٹور نہیں کرتی ہے، بلکہ دانہ سٹور کرنے سے پہلے اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے بنا دیتی ہے، 2 ٹکڑے کر کے اس کو الگ الگ سٹور کرتی ہے کہ اب یہ موڑ نہیں بنے گا، برس ہاں برس تک ہمارے پاس محفوظ رہے گا اور ہم اس کو جب چاہیں اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ ہے، یہ علم ہے جو اللہ نے چونٹی کو دی ہے۔ لیکن وہی انسان کا بچہ جی، ہم میں سے آپ سب جی، ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن جی ہر پیدا ہونے والا انسان کا بچہ مٹی کھاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آج گرینٹ لگ چکے ہیں اور زمین دیواروں پر جی آئل پینٹ وغیرہ سب کچھ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو آج بھی دیوار کھکرتے رہتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، انسان کے بچے کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس چھوٹے سے جانور کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جاہل پیدا کیا اور دنیا کی ہر مخلوق کو جانکار پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے علم نہیں دیا، وسائل علم دیے، علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، سورسز دیے جہاں سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ آنکھ دی دیکھ کے سیکھ سکتا ہے، کان دیے سن کے سیکھ سکتا ہے، زبان دی چکھ کے معلوم کر سکتا ہے، جی ناک دی سونگھ کے معلوم کر سکتا ہے، ہاتھ دیے کہ چھو کے معلوم کر سکتا ہے،
یہ 5 طاقتیں اللہ نے ہر انسان کو دیے ہیں، جس کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ، 5 طاقتیں: دیکھنے کی طاقت، جی چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، اور لمس پکڑ کر چھو کے معلوم کرنے کی طاقت. لیکن اللہ جل شانہ نے اس میں سے ہر ایک کا ایک باؤنڈری بنا دی. آنکھ سے جو معلوم کیا جا سکتا ہے وہ زبان سے نہیں معلوم ہو سکتا. آنکھ سے رنگ معلوم ہوگا، جی بریانی بہت ماشاءاللہ جی اچھی پکی ہوئی دکھ رہی ہے، واقعتاً مزیدار ہے یا نہیں ہے آنکھ نہیں بتائے گی. آپ کو چکھ کے ہی معلوم کرنا پڑے گا، کہ چکھنے سے ہی پتا چلے گا کہ بریانی واقعتاً جیسے دکھ رہی ہے ویسے مزیدار ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک آنکھ کا دائرہ ہے، ایک زبان کا دائرہ ہے، ایک کان کا دائرہ ہے، اور ایک ہاتھ کا دائرہ ہے. ہاتھ سے چھو کر گرم ٹھنڈا معلوم کر سکتے ہیں، سخت نرم معلوم کر سکتے ہیں، جی دوسری چیزیں نہیں معلوم کر سکتے. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایک چیز کا دائرہ بنایا ہے. ایک حافظ صاحب تھے، نابینا حافظ صاحب، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک دعوت میں چلے گئے. دعوت میں کھانا بریانی پیش کی گئی. بریانی سے فارغ ہوئے تو میٹھا پیش کیا گیا، کھیر پیش کی گئی. حافظ صاحب نے کھیر نہیں کھائی تھی کبھی زندگی میں. تو جب کھیر لا کے سامنے رکھی گئی تو حافظ صاحب نے شاگرد سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ نابینا تھے، جی وہ شاگرد سمجھدار ہوتا تو یہ کہتا حافظ صاحب کھیر ہے، کھا کے دیکھیے پتا چلے گا. حافظ صاحب نے پوچھا کھیر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو جواب دینا تھا کھا کے دیکھیے پتا چلے گا کھیر کیا ہوتی ہے. وہ نادان بچہ اس نے کہا حضرت کھیر سفید ہوتی ہے. اندھے کو کیا معلوم سفید کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا سفید کیا ہوتا ہے؟ تو اس نادان بچے نے کہا کہ سفید جو ہے وہ بغلے جیسا ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا بغلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے شکل بنائی ایسے ہاتھ میں، اور حافظ صاحب کا ہاتھ لے کے اس طرح اوپر سے گھمایا، جی تو یہ پورا ہاتھ ان کا اوپر سے نیچے تک گیا. تو دیکھنے کے بعد میں حافظ صاحب نے کہا اتنی موٹی ٹیڑھی کھیر حلق میں کیسے جائے گی؟ مطلب یہ کہ آنکھ سے جو چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ زبان سے نہیں سمجھی جا سکتی، اور زبان سے جو چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ آنکھ سے نہیں سمجھی جا سکتی. ہر ایک کا دائرہ اللہ جل شانہ نے الگ الگ رکھا ہے. تو ہر ایک کے دائرے کے اندر وہ علم کا فائدہ دیتا ہے، جانکاری دیتا ہے، نالج دیتا ہے. آنکھ سے دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. زبان میں اللہ تعالیٰ نے مزے رکھے ہیں، مختلف قسم کے مزے. جی نمک کم ہے زیادہ ہے زبان بتاتی ہے، مرچ کم زیادہ ہے وہ بھی زبان بتاتی ہے، کھٹاس کم زیادہ ہے وہ بھی زبان بتاتی ہے، مٹھاس کم زیادہ وہ بھی زبان ہی بتاتی ہے. اللہ نے زبان کے چھوٹے سے حصے میں یہ الگ الگ مزے رکھے ہیں. زبان کے اگلے حصے میں نمک معلوم کرنے کا سینسر اللہ نے لگایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں نمک معلوم کرنے کے لیے جی وہ انگلی ڈبو کر سالن میں سامنے رکھتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے. کھٹاس اور مرچ پوری پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے وہ سامنے رکھنے سے پتا نہیں چلے گا. اس لیے عورتیں جی وہ سامنے زبان پہ نہیں رکھتی بلکہ سالن چمچ میں لے کر اس کو پھونک کے ٹھنڈا کرتی ہیں، پھر وہ سالن پیتی ہیں. تو جب سالن ذرا سا پیتی ہیں تو تب پتا چلتا ہے کہ اس میں جی املی پوری پڑی کہ نہیں پڑی، ٹماٹر صحیح آیا کہ نہیں آیا، اور مرچ کم ہے زیادہ ہے، وہ سب بیچ میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے. اللہ نے زبان کے درمیانی حصے میں ایک سینسر لگایا ہے جس میں کھٹاس اور تیزی بتانے والی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اور مٹھاس بتانے کا سینسر اللہ نے زبان کے بالکل آخری کونے میں رکھا ہے. جی حلق میں چائے کا گھونٹ حلق میں اترنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ شکر نہیں ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سینسر بالکل آخر میں کونے میں رکھا ہے. تو ایک زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی الگ الگ چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو زبان سے معلوم ہو سکتا ہے وہ ہاتھ سے چھو کے نہیں معلوم کر سکتے، وہ کان سے سن کے نہیں سمجھ سکتے،
وہ آنکھوں سے دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے، ایسے اللہ نے الگ الگ ایک ایک طاقت کا ایک ایک دائرہ رکھا ہے، اور ان سب 5 الگ الگ طاقتوں کو مینج کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر رکھا ہے عقل، سمجھ، جو ان میں سے ہر ایک کو مینج کرتا ہے، اور اس میں سے یہ ریزلٹس نکال کر پھر اس کے اوپر غور کر کے فکر کر کر نئے نئے پروڈکٹس بنا کر دنیا میں نکالتا لاتا ہے۔ عقل ہی ہے جو دنیا میں نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات اس کے اوپر تحقیق کر کے آج دنیا ترقی کرتے چلے جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے اور بھی آگے جائے گی۔ یہ عقل کی گویا کارستانی ہے، عقل کی کارسازی ہے۔ انسانی عقل بہت طاقتور ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ سب چیزیں لگا کے رکھی ہیں، لیکن وہ ان 5 طاقتوں سے فائدہ اٹھا کے پھر آگے کا کام کرتا ہے۔ لیکن عقل اندھی ہے جی، عقل میں بینائی نہیں ہے جی۔ عقل آپ کو نئی چیز بنا کے دے سکتی ہے، موبائل بنا کے دے دیا، آپ کے ہاتھ میں پہنچا دیا، لیکن اس موبائل کے کون سے استعمال سے آپ کا پیدا کرنے والا اللہ خوش اور راضی ہوگا، اور کون سے طریقے سے اس موبائل کے استعمال کرنے میں آپ کا پیدا کرنے والا مالک ناراض ہوگا، اس کو بتانے کی طاقت عقل کے پاس نہیں ہے جی۔ جس کو میں نے درمیان میں سمجھایا، عرض کیا کہ پاکی ناپاکی کو سمجھانے کی طاقت عقل کے پاس نہیں ہے جی۔ لوگ کعبۃ اللہ کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان نے اپنی عقل سے نہیں سوچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کعبۃ اللہ کے احترام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پیشاب و پاخانہ کرتے ہوئے، چھوٹی بڑی ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک احترام کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہاتھ اللہ نے 2 دیے ہیں، دایاں اور بایاں جی۔ دائیں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بائیں کو اللہ تعالیٰ نے دائیں کے مقابلے میں تھوڑا سا ہلکا رکھا ہے، اس لیے خیر کے اچھے کاموں میں، کھانے میں، پینے میں، کسی کا ہاتھ پکڑنے میں، کسی کو ساتھ دینے میں، قرآن اٹھانے میں جی، دینی کتابیں پکڑنے میں، یہ سب دائیں استعمال کرنا چاہیے۔ بائیں ہاتھ کا استعمال استنجا کے موقع پر کرنا چاہیے جی، پیشاب و پاخانے کی ضرورت کے موقع پر دائیں کے بجائے بایاں ہاتھ استعمال کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی لینا چاہیے، کہ آدمی چھوٹی بڑی ضرورت سے فارغ ہو پاکی لے، اور پاکی کا طریقہ پانی ہے، اور پانی کے استعمال سے بھی پاکی ہوتی ہے، اور پانی کے علاوہ ڈھیلے سے، اور آج کل ٹوائلٹ پیپر، ٹیشو پیپر جی جو آ گیا جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن پاکی لینا چاہیے، پاکی حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا ہے۔ تو عقل جہاں نہیں پہنچتی، عقل کی رسائی جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نبی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، وہاں سے پیغمبر کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے پیغمبر رہنمائی کرتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ لیکن ایک بات جی اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، میں نے حدیث پاک پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حارث ابن ہشام ایک صحابی ہیں، حارث ابن ہشام یہ عمرو ابن ہشام کے بھائی ہیں۔ عمرو ابن ہشام کون جی؟ عمرو ابن ہشام ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کا اصلی نام ہے عمرو ابن ہشام۔ بدر میں وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اس کے بھائی تھے حارث ابن ہشام۔ فتح مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، وحی کو آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا جس کے بارے میں سنا ہو۔ وحی تو جی وہ نبی اور اللہ کے درمیان کا رشتہ اور تعلق ہے، اس کو عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یاتیک الوحی، رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحی میرے پاس جو آتی ہے اس کو اگر تمہیں سمجھانا چاہو تو کیسے سمجھاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سمجھو کہ جیسے گھنٹی کی آواز، گھنٹی کی آواز، گھنٹی بجائی جاتی ہے، اسکول میں گھنٹی بجتی تھی پہلے، تو وہ گھنٹی کی آواز جی یا بیل، وہ جو مسلسل بچے، اگر 2-4 منٹ کے لیے آواز مسلسل بجائی جائے تو پھر آدمی کو جہت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آواز سامنے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے آ رہی ہے، وہ جہت متعین کرنا کہ کہاں سے کس طرف سے آواز آ رہی ہے، وہ جہت طرف متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس مثال سے سمجھایا کہ اللہ کی آواز ہے اور وہ آواز اس طرح سے آتی ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہو، لیکن چونکہ خود اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے، اللہ جل شانہ کسی جہت اور کسی مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، مکان سے ماورا ہے، اس لیے اللہ کے جی وہی جو آتی ہے اس کا جہت مجھے متعین نہیں ہوتا کہ کس طرف سے آتی ہے، لیکن جی وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ وحی میرے اوپر بہت ثقیل، بہت بھاری، بہت وزنی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو اونٹ جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے وہ اونٹ آپ کا وزن برداشت نہیں کر پاتا تھا. اللہ کے رسول اونٹ پر ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، چل نہیں پاتا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے مانڈی پر، ران پر سر رکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہو گئی تو حضرت زید فرماتے میرا پیر اتنا بھاری وزنی ہو گیا کہ مجھے لگا کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کے رسول پر جب وحی اترتی تھی تو گویا آپ کو خود اس کی بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، بہت مشقت ہوتی تھی. احیاناً يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھی وہ آنے والا فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا اور آ کے مجھ سے فَيُكَلِّمُنِي، میرے سامنے بات چیت ہوتی. فَأَيَّمَا يَقُلْ، وہ جو کچھ بتاتے میں یاد کر لیتا تھا. اس طرح الگ الگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی. ابتداءً قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بتایا جب وحی شروع میں نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل آ کے سناتے، حضرت جبرائیل کے سنانے پر رسول اللہ کو یاد ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں وہ آیتیں دہراتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل نے پڑھا تو رسول اللہ ساتھ میں پڑھتے. تو اس میں ایک طرف وحی کا بوجھ، دوسری طرف پڑھنے کا بوجھ، یاد رکھنے اور یاد کرنے کا بوجھ، اللہ کے رسول کو بڑی مشقت ہو جاتی، بڑی تکلیف ہو جاتی. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نبی جی آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. جی انا علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں، جی آپ کے سینے میں قرآن کا بٹھا دینا اور جب بھی آپ چاہیں آپ کی زبان سے قرآن کا پڑھوا دینا، یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہیں. جی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی جبرائیل آئیں اور آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو آپ دہرانے کی کوشش کر کے تکلیف مت اٹھائیے. آپ کیا کیجئے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبرائیل جو پڑھیں اس کو غور سے سنیے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جبرائیل علیہ السلام تو صرف الفاظ لے کے آئیں گے، معنی مطلب آپ کو جبرائیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نہیں بتائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، تو غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ جتنی چیزیں غیب میں ہیں جس پر ایک مومن مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، وہ غیب کی باتیں کتنی ہیں یہ آپ کو جبرائیل نہیں بتائیں گے اور آپ کو جبرائیل سے پوچھنا بھی نہیں ہے.
جی ثم ان علینا بیانا، ہم آپ کو بتائیں گے براہ راست کہ غیب کی باتیں کیا ہیں، وہ ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے جی، آپ کے دل میں ڈال کر آپ کو سمجھائیں گے، پھر آپ امت کو بتائیں گے۔ ثم ان علینا بیانا جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو نماز قائم کرنا تو دن میں کتنی نمازیں پڑھنا، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنا، ظہر میں کتنی پڑھنا، عصر میں کتنی پڑھنا، مغرب میں کتنی پڑھنا، عشاء میں کتنی پڑھنا، فرض کتنی، سنت کتنی، نفل کتنی، جی یہ سب جبرائیل نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اسی لیے اتارا ہے تاکہ امت کے لیے جو کچھ اتارا گیا آپ وہ سب کا سب بتائیں۔ تو یہیں سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جیسے وحی ہے ویسے ہی حدیث بھی وحی ہے جی، قرآن وحی ہے تو حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے اتارا، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اتارا۔ نماز کا طریقہ، نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جی، قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، یہ سب کا سب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی۔ وضو کرنے کا طریقہ، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کو بتائی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ قرآن نے اسی لیے صاف کہہ دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی ذات سے، اپنے آپ سے اور اپنی خواہش سے اور اپنی من مرضی سے نبی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ نبی جو بھی بولتے ہیں، پیغمبر جو بھی سناتے ہیں اور پیغمبر جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا قرآن جو ہے وہ وحی مطلوع ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ وحی مطلوع ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور حدیث نبوی وحی مطلوع قرآن کی طرح سے پڑھی نہیں جاتی ہے لیکن اس کو پڑھ کر سمجھا جاتا ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن پورے طور سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ حدیث کے بغیر قرآن کو پورے طور سے جی معلوم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے صرف قرآن کی بات نہیں کی جا سکتی، قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا، سونے میں سے کتنا ہو تو خرچ کریں، چاندی کتنی ہو تو خرچ کریں جی، جانور کتنے ہوں تو خرچ کریں، زکوٰۃ دیں جی، جانور اونٹ کتنے ہوں تو، گائے بیل کتنے ہوں تو، اور بکریاں کتنی ہوں تو، یہ پوری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کو اپنی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، ایسے ہی 40 گائے ہوں، 200 بکریاں ہوں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ قرآن جیسے وحی ہے اور اللہ نے انسانیت کی رہبری کے لیے اتارا ہے، ویسے ہی حدیث نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ جی بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ احادیث کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، صحاح ستہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی 5000 حدیثیں یا اس سے زائد اپنی کتاب کے اندر جمع فرمائی ہیں، اور یہ 5000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے جمع کی ہیں جی۔ اللہ نے عجیب و غریب حافظہ حضرت امام بخاری کو دیا تھا، آپ نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی، اس 6 لاکھ میں سے صحیح حدیثوں کا مجموعہ جی 5000 سے زائد حدیثیں امام بخاری نے کتاب بخاری میں جمع کی ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا جو کچھ میں نے بخاری میں پیش کیا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے جی۔ اتنی بات میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا ایک اور مفہوم مخالف کہتے ہیں، اس کا عکس ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ سب کی سب بخاری میں ہیں۔ 2 جملے الگ الگ ہیں، ایک جملہ ہے جتنی حدیثیں بخاری میں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، یہ جملہ تو امام بخاری نے فرمایا ہے،
لیکن اگلا ایک اور جملہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ سب کی سب بخاری میں ہیں؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری حدیثیں میں نے بخاری میں جمع نہیں کی، بہت ساری حدیثیں صحیح تھی لیکن میں ان کو بخاری میں نہیں لا سکا، مجبوری تھی، کتاب بہت لمبی ہو جاتی۔ ابھی جو کتاب ہے وہ تو ہم علماء وہ 1 سال میں پورے مکمل نہیں کر پاتے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو لوگ ماشاءاللہ ایک دن میں بخاری پڑھتے تھے، ایک دن میں پوری کتاب بخاری کا تکرار کرتے، مطالعہ کرتے تھے۔ آج ہمتیں کمزور پڑ گئی ہیں، طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں، تو امام بخاری کی یہ دونوں باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اصل جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ احادیث کا ذخیرہ، پیغمبر کی شان، ہم پیغمبر کے آپ کی ولادت کے موقع پر ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے سنتے ہیں، تو اصل پیغمبر کی شان یہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے انہوں نے کہا ایک حدیث سنائی، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھوں پر گدوانے والے اور گودنے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، بالوں میں بال ملانے والے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ قرآن میں ہے؟ خاتون نے پوچھا یہ قرآن میں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اماں تم قرآن پڑھتی ہو؟ کہا میں تو پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، مجھے قرآن پتہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، رسول جس سے تمہیں منع کریں وہ رک جاؤ۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو کچھ رسول کی طرف سے تعلیمات ملیں وہ دین کا حصہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کی زندگی کو حدیث سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک دین کی خدمت کرنے والوں نے قرآن اور حدیث پر اپنی زندگیاں جو لگائی ہیں اس کو صحابہ کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زندگیاں کڑی ہوتی ہیں زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے، اور لوگ جب فتنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو فتنے پھیلانے کا سب سے آسان طریقہ کڑی کا توڑ دینا۔ بیچ کی کڑی ٹوٹی تو زنجیر ٹوٹ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا اور انسان بہکنے لگا، گمراہی کے گڑھے میں گرنے لگا۔ اس لیے اپنی زنجیر کو مضبوط رکھنا، یہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے رسول تک، رسول سے اللہ تک۔ اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ دین کو سمجھنے، ایمان کو پختہ بنانے اور اپنے رشتہ